منزل عشق۔ ڈاکٹر ڈاکٹر کی آوازوں نے پورے ہاسپٹل کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر ہبا، جی کیا ہوا ہے پیشنٹ کو؟ کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ڈاکٹر ہبا، پلیز پلیز میرے پوتے کو بچا لو، میرے پاس جینے کا آخری سہارا ہے۔ دادی رو رو کر ڈاکٹر ہبا سے فریاد کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ہبا نے پیشنٹ کی حالت کو دیکھتے ہی جلدی سے ایمرجنسی وارڈ میں لے کر گئے۔ نرس، جلدی آپریشن کی تیاری کرو، خون بہت بہہ گیا ہے۔ نرس، پیشنٹ کے ساتھ جو بھی ہے ان سے کہو خون کا انتظام کریں۔ نرس ڈاکٹر ہبا کی بات سنتے ہی آپریشن روم سے باہر نکل گئی۔ امرین بیگم کے پاس آئی اور کہا، آپ کے پوتے کا خون بہت بہہ گیا ہے، آپ کو جلد سے جلد خون کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ امرین بیگم کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اللہ، یا اللہ، اللہ یہ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ یا اللہ میرے بچے کے بدلے مجھے اٹھا لے، لیکن میرے اللہ اس کو کچھ مت کرنا۔ دادی جان کچھ نہیں ہوگا آپ کو اور نہ ہی اس کو، اللہ اچھا کرے گا۔ آپ ایسا نہ بولو، آپ کو کچھ ہو گیا تو اس پاگل کا کیا ہوگا؟ دادی جان بابر کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بیٹا بابر، خون کا انتظام کر دو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ارے دادی، بیٹا بھی بول رہی ہو اور پڑھایا بھی کر رہی ہو۔ راہب میرا دوست نہیں، میرا بھائی ہے۔ دادی آپ یہاں ہی بیٹھیں، آرام کریں، آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، میں خون کا انتظام اور کچھ فارمیلٹیز کر کے آتا ہوں۔ بابر ریسیپشنسٹ کے پاس آیا۔ محترمہ، پیشنٹ راہب خانزادہ کے لیے خون کی ضرورت ہے، بلڈ بی مائنس آپ کے پاس ہے؟ جی میں چیک کرتی ہوں، ہمارے پاس یہ والا بلڈ گروپ موجود نہیں ہے۔ سر آپ انتظار کریں، ہم دوسرے ہاسپٹل میں انفارم کر دیتے ہیں، مل جائے گا۔ کیا ہوا بابر بیٹا خون کا انتظام ہوا؟ بابر نے دادی کی طرف دیکھ کر کہا، جی دادی، خون کا انتظام ہو گیا ہے۔ محض جھوٹ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دادی نے شکر ادا کیا۔ بابر نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ڈاکٹر ہبا امرین صاحبہ سے کہنے لگی، میم خون کا کہا تھا، آپ جلدی سے جلدی خون ہاسپٹل میں جمع کروائیں۔ بیٹا خون کا انتظام ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو خون جمع کرواتا ہوں۔ بابر جلدی سے کہتے ہوئے ڈاکٹر ہبا کو وہاں سے لے کر نکل گیا۔ مجھے آپ یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ خون کا انتظام نہیں ہوا۔ جی ابھی تک نہیں ہوا؟ تو بابر آپ نے جھوٹ کیوں کہا؟ وہ دادی کی وجہ سے، کہ وہ پریشان نہ ہو اور ان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ راہب کے علاوہ دادی کا اور کوئی نہیں ہے۔ پلیز ڈاکٹر ہبا، میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بھائی کو بچا لو۔ ڈاکٹر ہبا نے بابر کی بات سنتے ہی کہا، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، اللہ بہترین کرنے والا ہے، لیکن آپ میرا خون لے لیں، میرے خون بھی بلڈ بی مائنس ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ بابر کا خون لیتے ہی ڈاکٹر ہبا نے کہا، آپ کچھ کھا لیجئے گا۔ جی ڈاکٹر ہبا، یہ کہہ کر بابر وہاں سے نکل گیا۔ دادی کیا ہوا؟ بابر میرا بچے کو ہوش آیا؟ بابر نے نظریں جھکا لی۔ نفی میں سر ہلایا۔ دادی ایک بار پھر مایوس ہوئی۔ دادی آپ کیوں مایوس ہو رہی ہو؟ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیسے نہ ہوں مایوس، ایک ہی تو بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ دادی نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو بابر نے دادی کو دلاسا دیا اور کہا، دادی جان میں آتا ہوں، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ بابر ریسیپشنسٹ کے پاس آیا۔ جی میڈم، آپ نے مجھے بلایا؟ سر آپ کے خون کا انتظام ہو گیا ہے، بس یہی انفارم کرنا تھا۔ جی یہ تو اچھی خبر ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ہبا، دادی جان ڈاکٹر ہبا کو آپریشن روم سے نکلتا دیکھ چیخو پکار سے بلانے لگی۔ جی آنٹی، میرا بچہ کیسا ہے؟
وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں اس کو گھر لے جا سکتی ہوں؟ مجھے یہاں میرا پوتا برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ دادی روتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ امین صاحبہ، آپ کے پوتے کا آپریشن ہو گیا ہے، لیکن ابھی ہوش آنے میں وقت لگے گا، اس لیے ہمیں کچھ دن اور راہب کو یہاں ہی رکھنا پڑے گا۔ یا اللہ میرے بچے کو جلد ہی ٹھیک کر دے۔ 3 دن بعد دادی جان، آپ ایسے مت اٹھیں، آپ آرام کریں۔ میری دادی کہاں ہے؟ میری دادی کو بلاؤ۔ اور آپ کون ہیں؟ میں ڈاکٹر ہبہ ہوں۔ آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے، آپ آرام کریں۔ نہیں، مجھے آرام نہیں کرنا، مجھے بس اپنی دادی سے ملنا ہے۔ دادی جان۔ راہب درد میں بھی زور زور سے اپنی دادی کو پکار رہا تھا۔ ہبہ نے راہب سے کہا، آپ کی دادی اور بھائی پچھلے 3 روز سے یہاں پر تھے، آج ہی گھر گئے ہیں، اور اب آپ آرام کریں۔ ڈاکٹر ہبہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ ڈاکٹر ہبہ دروازے سے اندر آتے ہی، آپ یہ دوائی کھا لیں۔ نہیں، میں یہ دوائی نہیں کھاؤں گا، پہلے آپ میری دادی کو بلاؤ۔ آپ کے گھر پر ہم نے کال کر دی ہے، جلدی ہی آپ کے گھر والے آتے ہوں گے۔ کہ اتنے میں راہب کیسا ہے یار، بابر نے آتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں، دادی کہاں ہے؟ بس آ رہی ہے۔ دادی روم میں آتے ہی، یا اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، کیسا ہے میرا بچہ؟ دادی بار بار راہب کا ماتھا چومتی اور پیار سے بولتی، کیا کر لیا تھا اپنے ساتھ، اپنی دادی کا بھی خیال نہ کیا۔ دادی اب میں ٹھیک ہوں، اب فکر کی کوئی بات نہیں، راہب نے دادی سے کہا۔ ہبہ روم میں آئی۔ جی یہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن خون کافی بہہ گیا ہے ان کا، زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ جی میری بچی، میں اپنے پوتے کا بہت خیال رکھوں گی، بس ایک بار گھر چلے جائیں۔ بیٹا ہبہ، کب ملے گی چھٹی؟ 2 دن بعد مل جائے گی۔ آپ یہ دوائیاں ان کو پلا دیجیے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر ہبہ وہاں سے نکل گئی۔ جب دوبارہ ڈاکٹر ہبہ کمرے میں آئی تو راہب بیڈ پر نہیں تھا۔ ڈاکٹر ہبہ نے کمرے میں نظر گھمائی تو راہب ونڈو کے پاس باہر کو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر راہب، یہ لو آپ کی دوائی، کھا لو۔ راہب نے ہبہ کی طرف نہ دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیسی ڈاکٹر ہو، ہر وقت دوائی لے کر آ جاتی ہو۔ میں نہیں کھاؤں گا، میرے بدلے آپ کھا لیں۔ راہب بچوں کی طرح ہبہ کو کافی اچھا لگا۔ ہبہ مسکرا گئی، جوابی کہا، ہاں میں کھا لیتی اگر میرے کھانے سے آپ ٹھیک ہو جاتے، لیکن پیشنٹ آپ ہے، اس لیے دوائی بھی آپ کو ہی کھانی ہوگی، اور آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہبہ جیسے راہب کی فکر کرتے ہوئے بولی، آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ راہب نے کہا، آپ کی وہ بدتمیز نرس مجھے ایسا گندا سا کھانا دے رہی تھی۔ مسٹر راہب، وہ ہم خاص آپ جیسے مریضوں کے لیے ہی بناتے ہیں، ہاسپٹل سے ہی، وہ کافی ہیلدی کھانا ہوتا ہے۔ ہبہ کی بات پر راہب نے منہ بنایا۔ ہاں تو میں بھی یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ راہب بچے کی طرح ضد کرتا ہوا ہبہ کو، اف، اچھا تو یہ کھانا کھا لو، یہ میرا لنچ باکس ہے، سبزی بنی تھی آج گھر میں، آپ کو اچھی لگے گی۔ کھانا کھانے کے بعد دوائی یہاں رکھی ہوئی ہے، کھا لینا۔ راہب نے ہبہ کے ہاتھ سے لنچ باکس اور دوائی لی اور کچھ نہ بولا، سبزی کھا لی۔ صبح، ہبہ بیٹا، راہب کو آج چھٹی مل جائے گی نا؟ دادی نے کہا۔ نہیں آج نہیں، لیکن کل پرومس مل جائے گی۔ اچھا بیٹا، دادی نے مایوسی سے کہا۔ ہبہ کے جاتے ہی دادی نے بابر سے کہا، بڑی پیاری بچی ہے ہبہ، مجھے تو بہت پسند ہے۔ بابر نے کہا، جی دادی۔ دادی نے بابر سے کہا، بیٹا بابر، مجھے ذرا گھر لے جاؤ، مجھے کچھ تیاریاں کرنی ہیں، میرا پوتا گھر آنے والا ہے۔ جی جی دادی، چلیں میں آپ کو ابھی گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ بابر دادی کو گھر چھوڑ آیا۔ نرس، مجھے ڈاکٹر ہبہ سے بات کرنی ہے، آپ ہبہ سے کہو راہب بلا رہا ہے۔ نرس حیران ہوئی راہب کی بات سن کے۔ نرس ڈاکٹر ہبہ کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر، آپ کو پیشنٹ راہب بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ میں نے ان کی دوائی اور سب چیز ایک نرس کو دے دی تھی۔ پتہ نہیں ڈاکٹر۔ اچھا چلو۔
ہبا نے راہب کے پاس آتے ہی کہا، جی مسٹر راہب کیا ہوا ہے؟ ہبا نے سوالی انداز میں پوچھا۔ وہ مجھے یہ کھانا نہیں کھانا۔ آپ کا کھانا دے دیں، چاہے سبزی ہی کیوں نہ ہو، میں کھا لوں گا۔ راہب بچوں کی طرح بول رہا تھا۔ ڈاکٹر ہبا اور نرس دونوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ ڈاکٹر ہبا نے کہا، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں آپ کو اپنا کھانا دے دیتی ہوں۔ نرس بھی اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی۔ بابر ڈاکٹر ہبا کی کیبن میں آیا اور کہا، ڈاکٹر ہبا آج راہب کو چھٹی مل جائے گی نا؟ جی۔ بابر نے راہب کا سارا سامان اٹھا لیا تھا اور راہب سارے سے ہبا کے پاس آیا۔ پاؤں کی چوٹ گہری ہونے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ مس ہبا۔ ہبا نے نظریں اٹھا کر راہب کی طرف دیکھا۔ جی مسٹر راہب کیا ہوا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر راہب وہاں سے نکل گیا، جبکہ ہبا یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ دادی ڈاکٹر ہبا کے روم میں آئی۔ بیٹا ہبا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے پوتے کا بہت خیال رکھا۔ نہیں، یہ تو میری جاب کا حصہ اور میرا فرض ہے۔ بیٹا اب ہم گھر چلتے ہیں، دادی مسکرا کر کہنے لگی۔ جی اللہ حافظ دادی۔ ڈاکٹر ہبا کو دعا دے کر وہاں سے نکل گئی دادی۔ 4 مہینے بعد۔ بابر، ڈاکٹر ہبا کہاں ہے؟ وہ پیشنٹ کو چیک کر رہی ہے، جلدی سے انہیں بلائیں۔ جی مسٹر کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر وہ میری دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ان کو سانس نہیں آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دوائی لوں گی تو ڈاکٹر ہبا سے ہی۔ تو آپ فون پر بات کر لیں۔ اچھا جی دادی کیسی ہیں آپ؟ مسٹر بابر نے بتایا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ دادی نے بیماری کی حالت میں کہا، ہاں ہبا بیٹا، میری طبیعت خراب ہے اور میں دوائی تم سے ہی لوں گی اور میں ہاسپٹل بھی نہیں آؤں گی کیونکہ تم مجھے وہاں ایڈمٹ کر لو گی۔ بیٹا آپ گھر آ کر دوائی دے دو۔ ڈاکٹر ہبا دادی کی بات پر پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر دادی کا خیال کر کے بولی، ٹھیک ہے دادی، میں ہاسپٹل میں انفارم کر کے آتی ہوں۔ بیٹا آپ بابر کے ساتھ آ جاؤ، اچھا بچہ ہے۔ جی دادی۔ ہبا راہب کا عالیشان محل دیکھ کر حیران ہو گئی، لیکن پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر ہبا دادی کا چیک اپ کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک مردانہ آواز آئی، کیسی ہیں مس ہبا؟ ہبا نے فوراً منہ گھمایا تو سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر چونک گئی اور سوچ میں پڑ گئی، کیا یہ وہی راہب ہے؟ اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ جی میں ٹھیک، ہبا نے مختصر سا جواب دیا، جبکہ راہب کی طرف سے نظر ہٹانا مشکل تھا، اتنا حسین اور گورے رنگ کا ایک شہزادہ لگ رہا تھا۔ مس ہبا آپ ہی دادی کو سمجھائیں کہ دوائی وقت پر کھایا کریں۔ مسٹر راہب دادی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، میں پھر بھی آرام کی دوائی دے دیتی ہوں، شاید عمر ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہی ہو۔ دادی یہ دوائی کھا لیجیے گا، میں چلتی ہوں۔ بیٹا کھانا کھا کر ہی جاؤ، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ہبا دادی کے اصرار پر منع نہ کر سکی۔ دادی نے راہب کو آنکھ ماری۔ کھانے کے ٹیبل پر کھانے کے بہت سارے اشیاء تھے۔ ہبا بیٹا کھانا کھانا اپنا ہی گھر سمجھنا۔ جی دادی۔ ڈاکٹر ہبا اتنا سب دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ہبا بیٹا گھر میں کون کون ہے؟ دادی نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ امی، نانی اور 2 چھوٹے بھائی ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اور بابا؟ دادی نے سوال کیا۔ ہبا چپ سی ہو گئی، پھر بولی، نہیں وہ نہیں ہیں، مختصر سا جواب دیا۔ چلیں دادی، میں اب نکلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بیٹا راہب تم کو گھر چھوڑ دے گا۔ نہیں دادی، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں بیٹا، رات ہو رہی ہے، راہب چھوڑ دے گا۔ ہبا نے راہب کی طرف دیکھا جو اپنے فون میں مصروف تھا۔ پیاری بیٹی پھر آنا اور راہب میری بچی کو صحیح سلامت چھوڑ کر آنا۔ جی دادی۔ ہبا اور راہب گھر سے نکل گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی راہب نے ہبا کا پتہ پوچھا۔ گاڑی میں بہت خاموشی تھی۔ راہب کی طرف سامنے کو تھی، لیکن ہبا کی نظر بار بار اس خوبصورت انسان پر جا رہی تھی جو کہ دکھنے میں ایک شہزادہ لگ رہا تھا۔ راہب خان کا چہرہ کافی حسین تھا، کوئی بھی اس کی طرف بڑی آسانی سے متوجہ ہو سکتا تھا۔ جی ہبا کچھ کہنا ہے؟ اچانک سے راہب نے کہا تو ہبا ہوش میں آئی۔ وہ بار بار چپکے راہب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ راہب بھی جانتا تھا
ہبا شرمندہ ہوتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ ایک چھوٹی سی گلی میں 2 مالا کی منزل میں ہبا کا گھر تھا۔ یہاں ہے آپ کا گھر؟ راہب نے سوال کیا۔ ہبا جی جی یہ کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی اور راہب بھی وہاں سے نکل گیا۔ یہ کس کی آواز آ رہی ہے گھر میں؟ ہبا نے اپنے آپ سے پوچھا، جو کہ ابھی ابھی ہاسپٹل سے آئی تھی۔ امی امی جی ہبا، امی نے کہا۔ ہبا گیسٹ روم میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیسی ہو ہبا بیٹا؟ جی جی دادی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں دادی؟ ہبا نے بھی دادی سے کہا۔ دوسری طرف ہبا بابر اور راہب کو دیکھ کر بھی حیران ہوئی۔ بابر نے جلدی سے کہا، السلام علیکم ڈاکٹر ہبا۔ حیران ہبا نے جواب دیا۔ ہبا کی نظر راہب کی طرف گئی۔ وائٹ شرٹ اور بلو پینٹ میں کوئی شہزادہ معلوم ہوا تھا۔ ہبا بیٹا یہ اپنے پوتے کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ ہبا کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی۔ ہبا نے بابر کی طرف دیکھا۔ بابر نے بھی ہبا کو دیکھ کر مسکرایا۔ لیکن امی میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ دادی کیوں بیٹا کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا خامی ہے میرے پوتے میں؟ دادی ابھی میرے بھائی بہت چھوٹے ہیں، گھر کا سب دارالمدار مجھ پر ہے، یہ سب تم راہب پر چھوڑ دو، راہب دیکھ لے گا۔ دادی میں کیوں کسی پر چھوڑوں، اور یہ ذمہ داری میری ہے اور میں ہی اس ذمہ داری کو پورا کروں گی۔ ہبا یہ کہتے ہی اپنے روم میں چلی گئی۔ دادی نے ہبا کی نانی اور امی سے کہا، ہبا اپنی جگہ ٹھیک ہے، شادی تو کرنی ہی ہوگی تو میرے پوتے سے کیوں نہیں؟ ہبا ہمارے گھر خوش رہے گی، میرا پوتا ہبا کو بہت خوش رکھے گا، اور اب ہم کو اجازت دیں، ہم پھر آئیں گے اپنی بہو کو لینے۔ آمنہ بیگم ہبا کے روم میں آئی۔ ہبا الٹے منہ رو رہی تھی۔ بیٹا ہبا، ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے، ہر لڑکی کے نصیب میں یہ دن آتا ہے۔ راہب اچھا لڑکا ہے۔ راہب؟ اس میں راہب کہاں سے آ گیا؟ جی راہب، امرین صاحبہ اپنے پوتے راہب کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ ہبا یہ سن کے چونک گئی، پھر ایک دم سے اس کے چہرے پر مسکان آئی۔ مولوی صاحب نے راہب سے پوچھا، آپ کو ہبا شیرازی سے یہ نکاح قبول ہے؟ راہب نے جھٹ سے جواب دیا، جی قبول ہے۔ اب ہبا سے سوال کیا، کیا آپ کو راہب فیصل خان سے 10 لاکھ حق مہر سے یہ نکاح قبول ہے؟ ہبا نے فوراً کہا، جی قبول ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں آئے۔ سب نے دونوں کو دعائیں کے ساتھ رخصت کیا۔ دادی کے کہنے پر ایک ملازم ہبا کو راہب کے روم میں چھوڑ آئی۔ ہبا روم کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ پورا روم پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ راہب روم میں آیا۔ ہبا کی دھڑکنیں عروج پر تھیں۔ راہب نے ہبا کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ ہبا نے وعلیکم السلام کا جواب دیا۔ راہب نے ایک باکس نکالا اور اس میں سے ایک گھڑی نکالی۔ راہب نے ہبا کا ہاتھ لیا اور واچ پہنا دی۔ یہ آپ کا منہ دکھائی کا گفٹ، کیسا لگا؟ بہت اچھا، بہت زیادہ اچھا، بہت پیاری واچ ہے۔ راہب ہبا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور ایک اچھی زندگی کی شروعات کی۔ منزل عشق مکمل ہوا۔